بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ ٹاٹ کی بوریوں سے بستر بنائے گئے تھے۔ پہلے پہل ان بستروں پر سونے کی عادت نہیں تھی کہ کبھی ایسی جگہ سوئی نہیں تھی۔ رات سوتے میں یہ بستر عجیب سی خارش کرتے تھے۔ جب میں اٹھ بیٹھی، ایک نظر نیم اندھیرے بڑے سے ہال نما کمرے میں ڈالے۔ میں دو دو قدم پر بچھے تقریباً 25 بستروں کو دیکھ رہی تھی، جس پر لڑکیاں بہت سکون سے سو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکیاں اتنی پرسکون نیند آخر کیسے سوتی ہیں۔ جب میں بستر چھوڑ کھڑی ہو گئی، اپنے جسم میں ہوتی جلن جو اس بستر کی وجہ سے تھی اسے سہتی کھڑی ہوئی اور یتیم خانے کی کھڑکی پر آ کھڑی ہوئی۔ میں جس بڑے کمرے میں تھی وہ دوسری منزل پر تھا۔ بظاہر باہر سے بڑا دکھنے والا یتیم خانہ اندر سے بنجر اور خاصا خستہ حال تھا۔ میں رات وہیں کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھنے لگی۔ گرمی کی شدت اور ماحول میں بڑھتے حبس سے الگ پسینے جاری تھے۔ جب کچھ دن پہلے کا منظر آنکھوں میں گھوما اور آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن میں اپنے غم کو جھٹک گئی اور آنسو پوچھتے ہوئے پلٹنے لگی کہ یہ تو اب روز کا معمول ہونے لگا تھا کہ میری رہائش اب اسی یتیم خانے میں تھی اور یہیں زندگی بسر کرنا تھی۔ تبھی واپس پلٹنے لگی جب میری نظر نیچے کے منظر پر ٹھہر گئی۔ اندر سے یتیم خانے کی میڈم جو یہ یتیم خانہ سنبھالتی تھیں وہ چپکے سے باہر نکلی۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پہلے اس پر غور نہ کیا تھا کیونکہ وہ کالے ہی لباس میں موجود تھا اور اندھیرے میں تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے میڈم کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ پکڑایا۔ جب میڈم نے اپنی ملازمہ کے ذریعے یتیم خانے کی ہی ایک لڑکی کو باہر بلوایا، وہ لڑکی کچھ عجیب سی تھی۔ اندھیرے میں ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ لڑکی کانپ رہی ہو اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی رو بھی رہی تھی۔ ابھی میں معاملے کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ غور کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میڈم کی ملازمہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً میڈم کو کھڑکی کی جانب دیکھنے کا کہا۔ اس کی آواز مجھے اوپر تک آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میڈم کوئی لڑکی کھڑکی پر کھڑے دیکھ رہی ہے۔ اس کی اس آواز سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ مجھے نہیں پہچانے۔ اندھیرا ہونے کے باعث صرف عکس ہی دیکھ سکے۔ میں فوراً نیچے ہو گئی اور جلدی سے بستر پر لیٹ چادر تان آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیا کہ میری آنکھیں نظر ہی نہ آئیں۔ لیکن میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ مجھے کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ خاموشی ہونے کے باعث ہر آہٹ مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ جب میرا اندازہ درست ثابت ہوا اور اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا، میں اپنی سانس تک روک رہی تھی جب سوتے کمرے میں میڈم کی آواز گونجی، چیک کرو نازیہ، ان میں سے کون جاگ رہا ہے؟ کون کھڑکی پر کھڑا جاسوسی کر رہا تھا؟ ان کی کرخت آواز سنتے ہی میری تو روح فنا ہونے لگی۔ نازیہ ان کی ملازمہ کا نام تھا۔ نازیہ ایک ایک کر کے شاید سب کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھنڈی سانس لیتی سونے کا بھرپور ڈرامہ کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ نازیہ میرے قریب آئی ہے اور جھکی بھی ہے، پر اس نے مجھے ہلایا نہیں تھا۔ پھر کمرے میں نازیہ کی آواز گونجی، پتہ نہیں میڈم کون تھا، یہاں تو سبھی سو رہے ہیں۔ پریشانی سے کہا، چھوڑو، آ جاؤ، دیکھ بھی لیں تو کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ نازیہ بھی بتی بجھاتی ان کے پیچھے نکل گئی۔ میں جب سے کھینچی سانس بحال کر رہی تھی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک یہ سنا تھا کہ یتیم خانے میں لڑکیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن آج جو دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں کئی منفی سوالات نے جنم لیا تھا، جس کو فی الوقت میں نے اپنے ذہن میں دبا لیا تھا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو پورے یتیم خانے میں عجیب سی ہلچل تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے کنسنیاں کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے سارا معاملہ ملاحظہ کیا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو کچھ فاصلے پر بیٹھی 3 لڑکیوں کے پاس گئی جو بہت رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ میرے آنے پر ایک دم چپ ہو گئیں۔ میں نے ان سے اس متعلق پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنا انتشار کیوں پھیلا ہوا ہے؟ تو وہ پہلے تو کچھ نہ بولی، لیکن میرے اسرار پر بتا دیا کہ ہاسٹل سے ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرا دل
دھک سے رہ گیا تھا۔ رات والا منظر آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کیونکہ مجھے یہاں آئے صرف 3 دن ہوئے تھے اور کافی چہروں سے میں واقف ہو چکی تھی۔ جب ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ آج اس کی شادی تھی اور شادی سے 1 روز پہلے وہ لڑکی بھاگ گئی، ان کی بات سنتے ہی میں کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے سے یاد آیا کہ جس لڑکی کا ابھی ذکر ہو رہا ہے وہ وہی لڑکی تھی جو کل رات میڈم کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی، یعنی وہ لڑکی بھاگی نہ تھی۔ میں نے اسے فوراً پوچھا کہ کیا یہ بات میڈم کو پتا ہے، تو ان میں سے ایک لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ سب میڈم ہی تو کرتی ہیں۔ اس کی بات پر میں چونک گئی، لیکن پھر دوسری لڑکیوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ بات بدل گئی اور فوراً بولی کہ میڈم کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، اسی لیے یتیم خانے میں اور بھی سختی ہو گئی ہے۔ میں نے مزید ان سے کوئی بھی بات نہ کی، لیکن میرے دل میں کئی سوال تھے کہ وہ لڑکی کہاں گئی اور اس کی شادی سے عین پہلے میڈم نے اس لڑکی کو آخر کہاں بھیجا، کیونکہ اس یتیم خانے کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ کسی کا بھاگنا یہاں سے ممکن ہی نہ تھا۔ اگلے دن لڑکیوں پر پابندیاں اور سخت ہو گئی تھیں، ان کا کھڑکیوں پر کھڑا ہونا بھی بند ہو گیا اور محنت کشی بڑھ گئی۔ پورا دن صرف کھانے اور نماز پڑھنے کا وقت دیا جاتا، باقی سارا وقت سلائی کڑھائی میں مصروف رکھا جاتا۔ اس کو یہ سب نہیں آتا تھا، لیکن وہ سیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی سلائی کڑھائی سیکھنے میں مگن تھی جب اس کے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بالکل انجان بنے بیٹھی رہی، جبکہ ساری توجہ اس کی ان لڑکیوں کی باتوں پر تھی۔ آج جانتی ہو ہمنا کو تہ خانے میں لے جایا جائے گا، ایک لڑکی نے پریشانی اور رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کی قوت سماعت بہت تیز تھی، ورنہ وہ نہ سن پاتی، لیکن لفظ تہ خانے پر اس کے ہاتھ تھمے تھے اور وہ ٹھٹک گئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ دوسری لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ 18 سال کی ہونے والی ہے، اور میڈم نے کہا ہے کہ کل اس کا نکاح ہے، تو یعنی آج رات اس کی تہ خانے میں گزرے گی۔ اور لڑکی کے کہنے پر میرے اپنے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کون سا ڈرامہ تھا یہ؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ میں بھی 6 ماہ بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ان میں سے ایک لڑکی ڈرتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے صبر نہ ہوا اور وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کے پاس گئی جو اسے دیکھتے ہی چپ ہو گئیں۔ جب میں نے ان سے بات کی، میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی ہوں، مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں کسی سے کچھ بھی نہ کہوں گی، پر مجھے بھی اس متعلق بتاؤ پلیز۔ میرے عاجزانہ طور پر کہنے پر وہ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے مجھے تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس یتیم خانے میں لڑکی کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نکاح سے 1 رات پہلے اس کو تہ خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگلے دن جب وہ تہ خانے سے نکلتی ہے تو سر تا پیر چادر میں ہوتی ہے اور اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی، نہ جاتے وقت اس کا چہرہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی تفصیل بتانے پر وہ مزید ٹھٹک گئی تھی۔ کیوں؟ سہمتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمیں بھی معلوم نہیں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، شاید اس تہ خانے میں کچھ غلط ہوتا ہے۔ وہ لڑکی نم لہجے میں بولی کہ کچھ وقت کے بعد اسے 18 سال کا ہو جانا تھا۔ رات کو پھر سب گہری نیند میں جا چکے تھے، جبکہ اسے قطعاً نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ساتھ لیٹی لڑکی کو ہلایا، جو کچھ ہی وقت میں اس کی دوست بن چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے اٹھانے پر بھی وہ نہ اٹھی۔ متجسس ہوتے میں زور زور سے اس کو جھنجھوڑنے لگی، پر اس کا ہاتھ ڈھلک گیا، وہ بے ہوش تھی۔ ڈر کر میں نے دوسری لڑکی کو مدد کے لیے پکارا، اسے اٹھانے لگی کہ یہ دیکھ کر میری مزید جان نکل گئی کہ وہ لڑکی بھی بے ہوش تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں موجود ہر لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کی، پر ساری کی ساری بے ہوش تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی میری روح لرز گئی۔ لیکن کیسے؟ وہ سب بے ہوش کیوں تھیں؟ اور میں کیوں ہوش میں تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب میری نظر سامنے پڑی اور ٹھہر گئی سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس۔ یہاں روز لڑکیوں کو دودھ کا گلاس دیا جاتا تھا۔ مجھے دودھ پسند نہیں تھا، اس لیے میں روز ہی وہ دودھ اپنی دوست کو پلا دیتی تھی۔ میں سر تھامے بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچتے دھیمے سے کھڑکی کے پاس گئی تو آج پھر پیچھے کے حصے میں وہ لڑکی یتیم خانے کی میڈم کھڑی کسی سے گفتگو کر رہی تھی، اور پھر پہلے کی طرح ایک لڑکی کو نازیہ ان کے پاس لے کر آئی۔
میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب میں نے دیکھا وہ لڑکی اچانک میڈم کے سامنے رونے لگی ہے۔ میں نے بغور میڈم کو دیکھا، وہ اپنی ملازمہ کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ میں دل پر ہاتھ رکھتے فوراً پیچھے ہو گئی، سر تھام لیا۔ یا خدایا، یہ کیا چل رہا تھا؟ میں نے ہمت مجتمع کی اور دبے قدموں سے نیچے گئی تو دیکھا کہ پورا یتیم خانہ خالی تھا۔ نیچے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں چھوٹے سے پلر کے پیچھے چھپ گئی، لیکن اگلا منظر جو میں نے دیکھا تھا اس نے میری جان نکال دی تھی۔ میڈم کے آفس میں کوئی میڈم کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس شخصیت کو دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میں، جیسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جو میں نے ابھی دیکھا تھا اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں کچھ دیکھ سکوں۔ میں دبے قدموں میڈم کے کمرے کے باہر اندر کی باتیں سنی تھیں، اور وہ باتیں جی لرزا دینے والی تھیں، اور جو حقیقت مجھ پر کھلی تھی اس نے میرے سر پر گویا آسمان گرا دیا تھا۔ اتنی گندی اور گھناؤنی حقیقت! میں فوراً اوپر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکیاں آخر کہاں جاتی ہیں، میڈم انہیں کہاں بھیجتی ہیں، اور میرے اور باقی ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں رات ساری روتی رہی۔ اگلے دن پھر معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج اس لڑکی کا نکاح ہے اور رخصتی بھی ہے۔ نکاح فون پر پڑھایا جائے گا اور پھر سادگی سے رخصتی کر دی جائے گی۔ میں بھی باہر گئی تو دیکھا کہ لڑکی کو سر تاپا چادر اڑا کر بٹھایا گیا تھا اور اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اس کا نکاح بہت اچھی جگہ ہوا ہے، جبکہ ٹھٹکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بے آواز گردن ہلا کر نکاح قبول کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر میڈم سے ملی اور خاموشی سے باہر جانے لگی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یوں بھی وہ لڑکی کہاں گئی۔ مجھے معلوم تھا، اور جو چادر کے اندر تھی وہ کوئی اور تھی۔ اس کا قد بھی لمبا تھا، جبکہ اصل لڑکی کا قد بہت چھوٹا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ کر بھی کیا سکتی تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی مجبور تھی۔ دن اب تیزی سے گزرنے لگے اور یوں ہی ہوتا رہا۔ گھنٹے دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے، اور یتیم خانے میں ایسا ہی رہا۔ دن رات مشقت کروائی جاتی، اور جیسے ہی کوئی لڑکی 18 سال کی ہوتی، یتیم خانے کی میڈم اسے تہ خانے میں لے جاتی، اور پھر وہ لڑکی غائب ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ جو لڑکیاں رو رہی ہوتی تھیں جانے سے پہلے، وہ تہ خانے میں جانے سے روتی تھیں کہ جانتی تھیں کہ کبھی واپس نہ لوٹ سکیں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اتنے وقت میں نے اور مجھ جیسی لڑکیوں نے بھاگنے کی بہت راہیں تلاش کی، ہر ممکن کوشش کی یہاں سے نکل سکیں، لیکن کوئی بھی راستہ نہ ملا۔ آج پھر ایک لڑکی 18 سال کی ہوئی تھی، پر اس بار میں نے جاسوسی نہیں کی تھی کہ میں بے بس تھی، کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں ویسے ہی اپنے بستر پر بیٹھی کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ میں بھی 17 سال کی ہو چکی تھی، اور اس سال 18 کی ہو جانا تھا۔ خوف سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں آنکھیں میچ گئی کہ کچھ پرانے مناظر آنکھوں میں چلنے لگے۔ میرا نام فردوس ہے۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی، اور وہ شادی کامیاب بھی ٹھہری تھی کہ ان میں اتفاق تھا اور بہت محبت تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو مکمل کیا تھا۔ امی نے میری پیدائش کے بعد میرے ننیال والوں کو منانے کی کوشش کی تھی، پر جس دن وہ گھر کی دہلیز پھلانگ کر باہر نکلی تھیں، اپنی جگہ کھو چکی تھیں۔ امی ان سب کے بعد کافی اداس رہنے لگی تھیں۔ ابا نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ ابا کے خود کے ماں باپ بھی نہیں تھے، صرف ایک چھوٹا بھائی تھا جو چند سال چھوٹا تھا۔ امی ابا کی شادی کے چند سال بعد، جب میں 4 سال کی تھی، چچا نے بھی شادی کر لی۔ چچا نے جس لڑکی سے شادی کی وہ بہت اچھی تھی، اماں کی بھی مدد کرتی اور کبھی بدتمیزی نہ کرتی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ جب میں 8 سال کی ہوئی تو ایکسیڈنٹ میں اماں کا انتقال ہو گیا۔ ابا اور میں تنہا رہ گئے۔ ابا کی طبیعت اس غم میں ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ میرا وقت بھی قریب ہے۔ جب ابا نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور مجھے میری نانی کے گھر بھیجنے لگے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ میرا خیال رکھ لیں گی، یہ سن کر چچی پریشان ہوتی رونے لگیں اور بولیں کہ اسے تو میں نے بہت محبت سے پالا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گی، کیا مجھ پر یقین نہیں؟ چچی کی یہ بات سن کر ابا کشمکش میں پڑ گئے تھے
اور بولے کہ یہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہوگی، وہ سنبھال کر رکھیں گی۔ تو اتنے میں ہی چچا بول اٹھے کہ یہ ہمارا خون ہے، ہم ہی اس کا خیال رکھیں گے۔ پر ایک چیز جو اس وقت مجھے پریشان اور وحشت زدہ کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی ابا کو زندہ رہنے کا حوصلہ نہ دیا تھا۔ ایک بار یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ابا نے میری وصیت اور کسٹڈی ان کے نام کر دی، اور ابا کی طبیعت اب مزید خراب رہنے لگی تھی کہ وہ چند ماہ میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر میرے سر پر آسمان بن کر گری تھی۔ مجھے کئی دن تک ہوش ہی نہ رہا۔ چچا کھانا پینا رکھ جاتے اور حوصلہ دیتے، جبکہ اس دن کے بعد سے چچی نے ہمدردانہ طور پر بھی میری جانب نہ دیکھا۔ جب کچھ دن کے بعد میرے چچا کا رویہ بھی میرے ساتھ بگڑنے لگا تھا، وہ بات بے بات مجھ پر چلاتے، برا بھلا کہتے اور کمرے میں بند کر دیتے۔ میں اندر بیٹھ کر روتی رہتی۔ چچی کے چہرے پر الگ ہی چمک رہنے لگی تھی، لیکن چچی مجھے کچھ بھی نہ کہتی۔ ایک دن چچا شہر سے باہر گئے تو مجھے کمرے میں بند کر گئے۔ چچی میرے کمرے میں آئی اور رونے لگی۔ میں چچی کا رونا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ چچی نے کہا کہ تمہارے چچا بہت ظالم ہیں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ان کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چچی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، اور چچا کیا واقعی میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن چچا کے اب تک کے رویے نے یہی ظاہر کیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے چچی سے مدد مانگی تو وہ مجھے پیار کرتی ہوئی بولی کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے ننیال چھوڑ آؤں گی۔ میں مان گئی اور چچی کے ساتھ چلی گئی۔ جب چچی مجھے اس یتیم خانے لے آئیں اور پوچھنے پر میرے سامنے رونے لگیں اور بولیں کہ میں بہت مجبور ہوں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہارے چچا بہت بدل گئے ہیں، وہ پیسوں کے عوض تمہاری شادی اپنے کسی جاننے والے سے کروانا چاہتے ہیں جو بوڑھا ہے اور شرابی بھی۔ وہ اسی کام سے شہر سے باہر گئے ہیں، اور جیسے ہی واپس آئیں گے تمہاری شادی کر دی جائے گی اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ میں یہ بات کرنے تمہارے ننیال بھی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے تمہیں رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مارو پھینکو کچھ بھی کرو پر یہاں مت لانا۔ اب آخری رستہ یہی ہے، زندگی جہنم بنانے سے بہتر ہے تم یہاں رہو، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہ لوگ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ چچی کے بولنے پر میری جان اب نکلنے لگی۔ میں نے چچی کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ چچی ایسا مت کریں، مجھے ایک بار نانی کی طرف لے جائیں، میں ان کے پاؤں پڑ لوں گی، لیکن مجھے یہاں مت چھوڑیں، یہاں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے جتنی سمجھ تھی میں نے ویسے ہی گزارش کی تھی۔ میری بات سنتے ہی چچی ایک دم بھڑک گئیں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ تمہاری ضد نقصان دہ ہے۔ یہ بول کر چچی نے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور باہر نکل گئیں۔ میں چچی کے پیچھے جانے لگی تو نازیہ نے مجھے پکڑ لیا اور چچی وہاں سے چلی گئیں۔ میں جانتی تھی چھوڑ کر جانے والے واپس نہیں آتے۔ میں نے پھر بھی ہر روز چچی کا انتظار کیا، لیکن چچی نہ آئی۔ بالآخر سال گزر گئے اور میں نے خود کو سمجھا لیا کہ اب مجھے ایسی زندگی سے موت ہی رہائی دے سکتی ہے۔ میں آنکھیں بند کیے اپنی اس زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اماں ابا کی یاد بھی شدت سے چھپا رہی تھی۔ جب اچانک مجھے کسی نے بازو سے پکڑا، میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو نازیہ مجھے کھڑے ہونے کا کہہ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی تھی۔ میں نے ایک نظر پورے کمرے میں گھمائی تو سب معمول کے مطابق سو رہے تھے۔ میری جان نکلنے لگی یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے مجھے جاگتے دیکھ لیا ہے۔ چلو میرے ساتھ، وہ بولی تو میں نے فوراً تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے بولنے پر نازیہ نے زبردستی بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے کھڑا کیا۔ اٹھو، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نازیہ نے زبردستی کھڑا کیا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، مجھے مت لے کر جائیں۔ میرے یہ کہنے پر نازیہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں، اب دیر مت کرو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ نیچے گئی تو یتیم خانے کی میڈم پچھلے اسی گراؤنڈ میں کھڑی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ جب وہی لڑکا جو ہر بار کھڑا ہوتا تھا وہ باہر کھڑا تھا اور میڈم نے اسے ہاتھ میں ایک بیگ تھما دیا، میں ڈر کر رونے لگی کہ میڈم اب مجھے اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس بیگ کو ایک ٹاٹ کے بورے میں منتقل کیے۔ اس آدمی نے وہ بیگ واپس میڈم کو تھما دیا
اور سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میڈم اس کے جانے کے بعد مجھے گراؤنڈ کے کونے میں لے گئیں۔ نازیہ نے وہاں سے جلدی جلدی جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ نازیہ نے زمین میں بنے اس دروازے کو کھولا اور مجھے لیے اندر چلی گئیں، اور باہر سے نازیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میڈم نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا لی اور مجھے اندر لے جانے لگیں، اور پھر اندر جا کر بٹن کھول کمرے کو روشن کر دیا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے وہاں جو دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یتیم خانے کے اسی کمرے میں۔ فردوس بچے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ نانی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ ماضی کو سوچتے سوچتے دن سے شام ہو چکی تھی۔ میں ہوش میں آتی سیدھی ہوئی تھی، میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ مجھے نانی کے گھر آئے 3 سال بیت چکے تھے اور زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے ہی کینسر کے مرض سے چچی کا انتقال ہوا تھا، لیکن مرنے سے پہلے انہیں میری اطلاع ہو چکی تھی، اور وہ مجھ سے معافی مانگنے بھی آئی تھیں، اور میں نے بہت بڑا دل کر کے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ چچا مجھے واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، پر میں چچا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اور نہ ہی میری نانی مجھے بھیجنے پر راضی تھی۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا، پر زندگی میں ایک خلش باقی تھی کہ میں نے اتنی سی عمر میں بہت کچھ برا دیکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں نانی، بس کچھ پرانی سوچیں ذہن پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ میں بول کر مسکرا دی تو نانی میرے برابر میں بیٹھ گئیں۔ کون سی سوچ حاوی ہو گئی؟ نانی نے محبت سے پوچھا۔ نانی جانتی ہیں میں نے زندگی کا سب سے برا اور تلخ روپ کب دیکھا؟ نانی خاموشی سے مجھے سننے لگیں۔ جب ایک بار میں یتیم خانے کی میڈم کی جاسوسی کرنے نیچے گئی تھی، اور میں نے وہاں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا تھا جو میرے پیروں تلے زمین کھینچ گئی تھی۔ میں نے وہاں چچا کو دیکھا تھا۔ میں نے انہیں وہاں دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنی، میرے اندر ساری امیدیں دم توڑ گئیں، اور اب میرے دل میں چچا کی عزت تو ہے، پر وہ محبت نہیں۔ اس دن یتیم خانے میں میری میڈم سے ملے، وہ میرا حال چال دریافت کر رہے تھے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ چچی نے ابا کے حصے کی لالچ میں مجھے وہاں پہنچا دیا تھا۔ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ پیسہ کیسے ایمان اور انسانیت خرید لیتا ہے۔ وہ مجھے آپ کے پاس اس لیے نہیں لائے تھے کہ کہیں میں حصے کی ڈیمانڈ نہ کروں، اور چچا کو یہ معلوم تھا کہ چچی جھوٹ کہہ رہی ہیں کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ یتیم خانے میری کیفیت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مجھے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔ دوسری ایک اسی شخصیت جس کے لیے میرے دل سے ہمیشہ دعا نکلے گی، وہ میری یتیم خانے کی میڈم۔ وہاں پر بڑے بڑے لوگ فنڈ دیتے تھے، اور بدلے میں ان لڑکیوں کی شادی کسی بڈھے طلاق یافتہ یا کسی غیر غلط بندے سے پیسوں کے عوض کرواتے تھے، تو میری میڈم ہمیں چپکے سے نکاح سے پہلے بھگا دیتی تھیں، اور پھر جتنی مشقت ہم نے کی ہوتی تھی وہ جمع ہوتی تھی، اور ان پیسوں سے وہ آدھا حصہ ہمیں دیتی تھیں، اور آدھا ان غلط عورتوں اور لڑکیوں کو جن کی شادی ہماری جگہ ان لوگوں سے کی جاتی تھی۔ جب میں اس تہ خانے میں گئی تو وہاں ہر ایک کی محنت کی پائی پائی جمع دیکھی۔ میں نے اتنی مہربان اور نیک عورت، مخلص جذبہ رکھنے والی کہیں بھی نہ دیکھی۔ کبھی کبھی اپنوں سے زیادہ غیر ساتھ دیتے ہیں۔ میں بول کر رونے لگی تو نانی نے روتے روتے گلے لگا لیا۔ اس دن یتیم خانے سے بھگاتے وہاں کی میڈم نے نانی کا پتہ نکلواتے مجھے نانی کے سپرد کیا تھا، اور میری نانی نے اماں کی موت کا سنتے ہی روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ چچی کی لالچ کا برا انجام ہوا تھا، اور چچا اب اپنی بزدلی کو رو رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔